اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبارت یہاں سے ہے کہ ولما ذکرت ان ضمیر ينقسم الى متصل و منفصل اشرت بعد ذلك الى انه مهما امكن ان يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه الى المنفصل۔ جو آج کی گفتگو ہے اس میں یہ بحث ہوگی کہ ہمارے پاس ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ تو کیا قانون ہے کہ ہم ضمیر متصل کو استعمال کریں یا ضمیر منفصل کو استعمال کریں؟ تو یہاں پہ ابن ہشام یہ فرماتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ مہما امکن یؤتی بالمتصل فلا یجوز العدول عنہ الی المنفصل، کہ جب تک ممکن ہو متصل کا استعمال کرنا اس وقت تک منفصل کی طرف نہیں جا سکتے، جائز ہی نہیں ہے منفصل کی طرف جانا۔ یعنی ممکن ہے متصل کا استعمال کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی زبان کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی غلطی واقعہ نہیں ہوتی، کسی قانون کی خلاف ورزی واقعہ نہیں ہوتی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے۔ یعنی اس طرح سے بھی عربی کا جملہ بن سکتا ہے کہ آپ جو ہے متصل کو استعمال کر سکتے ہیں اور منفصل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں اعتبار سے جملے درست ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ متصل ضمیر کا لانا ممکن ہو گیا۔ تو جب متصل ضمیر کا لانا ممکن ہے تو پھر منفصل کو آپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو منفصل کی طرف پھر کب جائیں گے؟ منفصل کی طرف وہی وقت ضرورت۔ وقت ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جملہ آپ سے نہیں بنے گا، جملہ وہ غلط کہلائے گا کہ جس میں آپ ضمیر متصل کو استعمال کریں گے۔ تو لہذا ضمیر متصل کے ساتھ جب آپ جملہ بنا رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر یہاں پہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ آپ سے جملہ ہی نہیں بن پا رہا، متصل والا جو بھی بنا رہے ہیں وہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط ہے، تو پھر وہاں پہ ضمیر منفصل کا استعمال کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ قانون ہو گیا کلی طور پہ۔ اس کے دو استثناء ہیں، وہ بھی ذکر کریں گے۔ دو استثناء کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے دونوں ممکن ہیں، متصل کا جملہ بنائیں یعنی ضمیر متصل کو استعمال کریں پھر بھی عربی زبان کے اعتبار سے جملہ درست بنتا ہے، اور منفصل کا استعمال کریں پھر بھی درست بنتا ہے، دونوں ممکن ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پہ منفصل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ استثنائی جو موارد ہیں ان کو بعد میں ذکر کریں گے۔ تو اصل قانون ہمارے پاس یہی ہو گیا کہ مہما امکن یؤتی بالمتصل، کہ جب تک متصل کا استعمال ممکن رہے، جملہ بن سکے، تو منفصل کی طرف جانا جائز نہیں ہوگا اور وہ جملہ غلط شمار ہوگا۔ ولما ذکرت، عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ولما ذکرت ان ضمیر ینقسم الی متصل و منفصل، جب میں نے اس بات کو ذکر کیا اپنے متن میں کہ ضمیر تقسیم ہوتی ہے متصل اور منفصل کی طرف، تو اشرت بعد ذالک، تو اس کے بعد میں نے اشارہ کیا، کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ آپ یہ قانون دے رہے ہیں کہ انہ مہما امکن ان یؤتی بالمتصل فلا یجوز العدول عنہ الی المنفصل، کہ جب تک ممکن ہو متصل کا لانا، ان یؤتی بالمتصل، متصل کا لانا ممکن ہو، تو فلا یجوز العدول عنہ یعنی اس متصل سے پھر جانا، تو اس متصل سے پھر جانا الی المنفصل، منفصل کی طرف، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کی مثالیں جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ لا تقولو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کون سی بات آپ نہیں کہہ سکتے؟ دو مثالیں یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ قام انا، قام انا، قام انا یعنی میں کھڑا ہوا، اکرمت ایاک، میں نے تمہارا احترام کیا۔ اب یہاں پہ قامہ کا جو فاعل ہے وہ انا ضمیر منفصل کو لے کر آئے ہیں، اور اکرمت کا جو مفعول ہے
وہ ایا کا وہ بھی ضمیر منفصل کو لے کر آئیں. تو یہاں پہ اگر آپ منفصل کو استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ منفصل کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ منفصل کی بجائے متصل کا استعمال کریں تو وہ بھی درست ہے. یعنی قام انا کا کیا جملہ بن جائے گا؟ قم تو بن جائے گا. اکرم تو یا کا کیا بن جائے گا؟ اکرم تو کا بن جائے گا. تو لہٰذا یہاں پہ متصل لانا ممکن ہے. یعنی آگے کیا فرماتے ہیں؟ لتمکن کا، کیونکہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ من ان تقولا کہ آپ کیا جملہ کہیں؟ آپ یوں کہیں قم تو کہیں جی. قم تو میں جو تو ضمیر ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ضمیر متصل یا منفصل؟ ضمیر متصل کہلاتی ہے، تو متصل کہلانا ممکن ہو گیا. اسی طریقے سے یہ دوسری مثال دیکھیں جی، اکرم تو کا میں کیا ہوا جی؟ اکرم تو کا میں جو کا ہے ضمیر متصل ہے. تو جب ضمیر متصل لانا ممکن ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ ضمیر منفصل کی طرف نہیں جا سکتے. بخلاف قول کا ما قام الا انا، جبکہ یہ جو دو قول ہیں نا اس کے برخلاف ہے آپ کی بات. یعنی یہ جو دو مثالیں ہیں، اس میں جو دو مثالیں ابھی ذکر کریں گے اس میں متصل کلانا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ما قام الا انا میں الا لگ گیا، تو الا کے بعد مستقل ہمیں ضمیر کی ضرورت پڑے گی. مستقل یعنی جو شروع میں آتی ہے. تو الا والا کیا کرتا ہے؟ الا کا کام یہ ہے کہ یہ پہلے والی ساری چیزوں کو کٹ کر دیتا ہے. جب اس نے کٹ کر دیا تو اس کے بعد ہمیں مستقل ضمیر چاہیے. ما قام الا انا الا یا، یعنی الا یا وہ یا یہاں پہ ضمیر متکلم کو استعمال نہیں کر سکتے. ما اکرم تو الا کا، ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو ما قام الا انا کہنا پڑے گا، ما اکرم تو الا یا کا کہنا پڑے گا. ضمیر متصل کا کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْاِتِّصَالَ هُنَا مُتَعَذِّرٌ، کیونکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اتصال ہے وہ متعذر ہے. متعذر کیوں ہے؟ یعنی کیوں ناممکن ہے اتصال؟ ضمیر متصل کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ لِأَنَّ إِلَّا، کیونکہ یہ جو الا آ گیا ہے نا، یہ مانعۃ منہ، یہ اتصال سے کیا بن گیا جی؟ مانع بن گیا ہے. فَلِذَلِكَ جِیءَ بِالْمُنفَصِل، اسی وجہ سے کس کو لے آئیں؟ منفصل کو لے آئیں. اچھا، ثم استثنیت من هذا القاعدہ. اب یہ جو قاعدہ تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، قاعدہ کیا ہے؟ مہما امکن، یہ والا جو قاعدہ تھا کہ مہما امکن، کہ جب تک متصل کو لانا ممکن ہو تو منفصل کی طرف نہیں جا سکتے. اس قاعدہ سے استثنائی تو میں نے استثناء کیا صورتین، دو صورتوں کو. اچھا، دو صورتوں کو استثناء کیا. یجوز فیہما الفصل مع التمکن من الوصل، کہ جس میں فصل جائز ہے جبکہ وصل ممکن ہے. ٹھیک ہے جی، فصل اور وصل یہ بھی اچھی تعبیر ہے، شارٹ کٹ. فصل یعنی ضمیر منفصل کا لانا ممکن ہے، اور وصل یعنی متصل. تو یہ تعبیر شارٹ کٹ ہو جائے گی کہ مہما امکن الوصل لا یجوز الفصل، یوں قانون بن جائے گا، مہما امکن الوصل لا یجوز الفصل. تو جبکہ یہ جو دو صورتیں ہیں اس میں کیا ہے کہ یجوز فیہما الفصل مع التمکن من الوصل، کہ وصل کے ممکن ہوتے ہوئے فصل پھر بھی جائز ہے. اتصال کے ممکن ہوتے ہوئے منفصل کا استعمال کرنا بھی جائز ہوتا ہے. تو اس کا قانون کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی وضابط الاولی، پہلی صورت کا قانون کیا ہے؟ ان یکون الضمیر ثانی الضمیرین، کہ دو ضمیریں ہوں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، دو ضمیریں ہوں، اس میں سے جو دوسری ضمیر ہے ان یکون الضمیر ثانی الضمیرین، کہ جو ضمیر آپ لے کر آئیں گے، کون سی ضمیر؟ یہاں پہ الف لام جو لگی ہے اس سے کون سی ضمیر مراد ہے؟ یعنی وہ ضمیر جس کو آپ متصل استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جس ضمیر کو آپ متصل استعمال کر سکتے تھے، ممکن تھا وہ والی ضمیر کیا ہو؟ دوسرے نمبر پہ ہو. ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ متصل لانا ممکن تھا، اس کے باوجود اس ضمیر کو آپ منفصل لے کر آ رہے ہیں، یہ بحث ہو رہی ہے. تو
تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان یکون ضمیروں کو وہ ضمیر، یعنی اس ضمیر کی آپ کیا تشریح کریں گے، الف لام عہد ذکری بنائیں گے کہ وہ ضمیر جس کا متصل ہونا ممکن تھا، وہ والی جو ضمیر ہے وہ کیا ہو، ثانیہ ضمیرین، وہ دوسری ضمیر ہو، اولہما اعرف من الثانی، اور ان دو ضمیروں کی حیثیت کیا ہو کہ جو پہلی ضمیر ہے وہ دوسری کی نسبت سے اعرف ہو، زیادہ معرفے والی ہو۔ خود ضمیر تمام معارف کی اقسام میں سے زیادہ اعرف تھی، اور ضمیروں میں اپنے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، اس میں سے جو متکلم کی ضمیر ہے وہ مخاطب کی نسبت سے عارف شمار ہوتی ہے، اور جو مخاطب کی ہے وہ غائب کی نسبت سے عارف شمار ہوتی ہے، کہ جس کی زیادہ پہچان ہوتی ہے، کیونکہ انسان متکلم خود کو زیادہ پہچان کرتا ہے، خود کو زیادہ جانتا ہے، مخاطب اس کے سامنے ہوتا ہے پھر اس کو زیادہ جانتا ہے غائب کی نسبت سے۔ تو یوں کہ پہلی جو ضمیر ہے وہ عارف ہو، یعنی پہلی متکلم کی ہو تو دوسری مخاطب کی، یا پہلی اگر مخاطب کی ہو تو دوسری پھر کیا ہے، غائب کی ہو۔ اچھا، وَلَيْسَ مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ مَرْفُوعًا، اور مرفوع بھی نہ ہو۔ کون سی ضمیر مرفوع نہ ہو، پہلے والی یا دوسری والی؟ ٹھیک ہے جی، تو دونوں کی طرف آپ پلٹا سکتے ہیں کہ اولہما لیس مرفوعاً، کہ جو پہلی ضمیر ہے وہ مرفوع نہ ہو، کیونکہ مثالیں جو ذکر کریں گے اس میں دونوں کی دونوں ضمیریں جو ہے وہ مرفوع نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے جو دوسرے نمبر پہ ضمیر ہے جس سے متصل اور منفصل لانے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کیا مرفوع نہ ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ولیس مرفوعاً سے مراد وہی لیں کہ ان یکون الضمیر ہو، کہ وہ جو الضمیر ہے نا، الف لام ضمیر جس کی بات ہو رہی ہے جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے جس کا متصل لانا ممکن تھا، وہ والی ضمیر وہ دوسری واقع ہو رہی ہو، ولیس مرفوعاً، اور وہ مرفوع بھی نہ ہو، یعنی جس ضمیر کو متصل کی صورت میں، متصل ممکن ہونے کی صورت میں ممکن تھا کہ اسے متصل لیں، آپ منفصل لانا چاہ رہے ہیں تو وہ والی جو ضمیر ہے نا وہ کیا ہو، مرفوع نہ ہو، تو پھر آپ اسے متصل ممکن ہوتے ہوئے بھی آپ منفصل جو ہے وہ لانا جائز ہوگا۔ مثال سے یہ بات مزید واضح ہوگی۔ اب یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں، سلنیہ اور خلتکہ۔ سلنیہ یہاں پہ کیا ہے جی، سل تو فعل امر ہو گیا نا، نون وقایا ہوگی، سلنیہ، سل فعل امر، نون وقایا، آخر پہ جو ہے دو ضمیریں آ گئیں، ایک یا اور ایک ہا، دونوں کیا ہیں، مرفوع نہیں ہیں، یعنی دونوں فاعل واقعہ نہیں ہو رہی، دونوں مفعول ہیں، کیونکہ سل جو ہے وہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، جیسے خلتکہ، یہ افعال قلوب میں سے خلتکہ، خیال کرنا، یہ بھی دو مفعولوں کو چاہتا ہے، خلتکہ، تو اس کے آخر پہ تین ضمیریں ہیں، تو فقط آخری دو ضمیروں کو دیکھیں، کا اور ہو کو، تو یہ بھی دو مفعول ہیں اس کے، خلتکہ، میں نے تمہیں وہ خیال کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہی جو پہلے ضابطے کی شرائط ہیں وہ پوری ہیں، کہ دو ضمیریں ہمارے پاس آ گئی ہیں، جو دوسری ضمیر ہے نا سلنی ہے جسے متصل لانا ممکن تھا، یہ دوسری ضمیر پہلی کی نسبت سے عارف نہیں ہے بلکہ پہلی کا عارف ہے، کیونکہ یا جو ہے وہ سلنی میں، یا جو ہے وہ متکلم کی ہے، اور جو ہی ہے وہ غائب کی ہے، متکلم جو ہے وہ عارف ہے غائب کی نسبت سے۔ خلتکہ میں دیکھیں تو جو کاف ہے وہ خطاب کی ہے، مخاطب کی ہے، اور ہو جو ہے وہ غائب کی ہے، مخاطب جو ہے وہ عارف ہے غائب کی نسبت سے، تو یہاں پہ شرائط پوری ہیں۔ تو سلنی ہے میں آپ ہی کو منفصل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور متصل بھی۔ اب متصل لانا یہاں پہ ممکن ہو گیا نا، سلنی ہے خلتکہ متصل ممکن ہے، کوئی جملہ غلط نہیں ہے۔ قانون تو کیا ہے، قانون یہ ہے کہ جب وصل ممکن ہے، مہما امکن الوصل لا یجوز الفصل، جب متصل اتصال ممکن ہو گیا تو انفصال جائز نہیں ہے، لیکن ان دونوں مثالوں میں اتصال کے ہوتے ہوئے، اتصال کے ممکن ہوتے ہوئے انفصال کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یجوز، آپ کے لیے جائز ہے کہ ان تقول فیہما، کہ آپ انہی دو مثالوں میں یہ والی آپ یعنی انفصال کہنا شروع کر دیں۔ سلنی ایاہو، یہ بھی ایاہو کو جو دوسری ضمیر تھی اسے آپ نے منفصل لا دیا ایاہو کر کے، اور خلتکہ ایاہو میں بھی آپ منفصل لے آئے ہیں۔ اچھا، وہ انما قلنا، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ الضمیر الاول کی پہلی ضمیر
وہ کیا ہوتی ہے فی ذالک عارف، اس میں عارف ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہا ہے لأن ضمیر المتکلم، کیونکہ جو ضمیر متکلم ہے وہ عارف من ضمیر المخاطب، وہ مخاطب کی ضمیر سے زیادہ معرفہ والی ہوتی ہے، اور ضمیر مخاطب عارف من ضمیر الغائب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، وضابط ثانیہ، دوسری جو صورت ہے کہ جو استثنائی ہے کہ وصل کے ممکن ہوتے ہوئے فصل آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے، وہ کون سی استثنائی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکون ضمیروں کے جو ضمیر ہے جس سے متصل لانا ممکن ہے اور پھر اس کے لیے منفصل ہونا بھی جائز ہے، یہ والی جو ضمیر ہے خبرا لکانا او احدى اخواتها افعال ناقصہ، کہ یہ افعال ناقصہ میں سے کسی کی خبر واقع ہو رہی ہو، تو اس صورت میں اس ضمیر کو آپ کیا لے کر آ سکتے ہیں؟ متصل اور منفصل دونوں لے کر آ سکتے ہیں۔ سواء کان مسبوقا بضمیر ام لا، چاہے یہ جو ہے وہ مسبوق ضمیر ہو یا مسبوق ضمیر نہ ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی ضمیر ہو یا اس سے پہلے کوئی ضمیر نہ ہو، یعنی دو ضمیروں کا ہونا ضروری نہیں ہے جو کہ پہلے والی صورت میں تھا، فقط اکیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، فالاول، پہلے کی مثال لیں کہ دو ضمیریں ہوں، اس کی مثال کیا ہے؟ الصدیق کنتہ، شاید مثال یہ ہے کنتہ، کنتہ میں دیکھیں جی، کنتہ ہو جو ہے یہ کنتہ کی خبر واقع ہو رہی ہے، جو تا ہے کنتہ یہ اس کا کیا ہے جی؟ اسم ہے، تو کنتہ ہو میں جو ہو ہے جب کانا کی خبر ہوگی تو یہ دوسرا قانون پورا ہو گیا، دوسرا جو ضابط ہے یہ پورا ہو گیا، تو لہذا کنتہ ہو میں ہو کو آپ منفصل بھی یوز کر سکتے ہیں، کنتہ ایاہو۔ اچھا، ثانی، الثانی سے کیا مراد ہے؟ الثانی والثانی، یعنی یہ جو کہا تھا نا کہ مسبوق بے ضمیر ہو یا مسبوق بے ضمیر نہ ہو، تو پہلی مثال ہو گئی اول کی کہ جہاں پہ دو ضمیریں ہوں، مسبوق بے ضمیر ہوگی۔ دوسری کیا ہے کہ پہلے کوئی ضمیر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، الصدیق کانہ زید، شاید مثال یہ ہے کانہ، کانہ میں کانا کی جو خبر ہے وہ ہو واقع ہو رہی ہے اور اسم کیا زید ہے، یعنی خبر مقدم ہو گئی ہے، تو یہاں پہ بھی جب کانا کی خبر واقع ہو رہی ہے یہ ضمیر متصل لانا ممکن ہے، تو اس کو منفصل بھی لا سکتے ہیں، جبکہ یہ قانون سے کیا ہے؟ استثنائی مورد ہو جائے گا۔ تو اس والی مثال میں کیا ہے؟ الصدیق کانہ زید ہے نا، کانہ ایاہ زید آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یجوز ان تقول فیہما، آپ کے لیے جائز ہے کہ ان دو مثالوں میں کہیں، پہلے والی جو مثال تھی الصدیق کنتہ میں، اس میں کنتہ ایاہ کہہ دیں، اور الصدیق کانہ والی مثال میں کیا کہتے ہیں؟ کانہ ایاہ زید کہہ دیں، تو یہ کیا درست ہو جائے گا؟ اچھا جی، واتفقوا، اب یہاں پہ علماء نحویوں کا کچھ اختلاف اور اتفاق وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بہتر کیا ہے جی، تو اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یعنی وصل اور اتصال کے ممکن ہوتے ہوئے منفصل کو لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ جو دو صورتیں ابھی ذکر کی گئی ہیں ان میں وصل اتصال کے ہوتے ہوئے منفصل کو لا سکتے ہیں۔ اختلاف پھر کس میں ہے؟ اختلاف اس میں کہ بہتر کیا ہے، زیادہ راجح اور ارجح کیا ہے۔ واتفقوا، سب نے اتفاق کیا، نحویوں نے سب کا اتفاق ہے کہ علی ان الوصل، کہ جو وصل ہے، وصل یعنی متصل، ضمیر متصل کے لانا ارجح ہوتا ہے پہلے والی صورت میں، بہتر ہے کہ آپ متصل کو لے کر آئیں اور منفصل کو استعمال نہ کریں، لیکن اس کی شرط ہے، یعنی یہ اتفاق کب ہے؟ اذا لم یکن الفعل قلبیا، کہ جب افعال قلوب کا سلسلہ نہ ہو، جیسے سلنی ہے جیسی مثالیں ہوں، سل جو ہے افعال قلوب میں سے نہیں ہے، آتنی ہے، آتا جو ہوتی یہ بھی افعال قلوب میں سے نہیں ہے، تو وہاں پہ نحویوں کے اتفاق ہے کہ سلنی ہے میں سلنی ایاہو پڑھنا کیا ہے؟ یہ راجع اور بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ سلنی ہے پڑھیں۔ اچھا، ابن شام نے ایک اور بات یہاں پہ کی کہ ولذالک، اسی وجہ سے چونکہ راجع ہے کہ متصل کو استعمال کریں، لم یأت فی التنزیل الا بہ،
یا لم یؤتا فی التنزیل الا بہی، کہ قرآن مجید میں نہیں لایا گیا الا بہی، فقط اسی وصل کو لایا گیا ہے. یعنی پہلی والی صورت تھی، دو ضمیریں اکٹھی آئی ہوئی تھیں، دوسری جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ دوسری کی نسبت سے عارف تھی، اور جو ضمیر ہے وہ مرفوع بھی واقع نہیں ہو رہی تھی. تو یہ جو پہلی والا صورت کا ضابطہ تھا، قرآن مجید میں ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پہ وصل ہی آیا ہے، متصل استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ دو تین مثالیں جو ہیں ابن شان میں ذکر کی ہیں. پہلی مثال جی، انلزمکموہا، حمزہ استفہام ہو گیا، اس کے بعد نلزمکم، نلزمکم ہے، یہ جو واو ہے اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو اشباع المیم، کہ اصل میں تو نلزم ہے، نلزمکم، نلزمکموہا، نلزمکموہا میں میم کا جب آپ اشباع کرتے ہیں، اس سے یعنی لمبا کرتے ہیں، تو کموہا بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے واو کو لکھا گیا ہے. تو شاید مثال ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک تو کم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ کم ہو گیا اس کے اندر، اور دوسرا کیا ہے جی، ہا ہو گیا، یہ دو ضمیریں آ گئی. اور قوم جو ہے وہ عارف ہے ہا کی نسبت سے، کیونکہ وہ مخاطب کی ہے، ہا جو ہے وہ غیب کی ہے. تو انلزمکموہا میں انلزمکمو، انلزمکم، انلزمکم ایہا یوں ہو سکتا تھا، لیکن قرآن نے کیا ہے اسے متصل ہی استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے اگلی مثال میں آ جائیں، این یسألکموہا، ٹھیک ہے، یسألکم، یہاں پر بھی واو جو ہے واو اشباع ہے، یسألکم اور ہا، یہ کم اور ہا کو ملا دیا گیا، تو وہی صورتحال ہے پہلے والی، کہ یسألکم ایہا ہو سکتا تھا، لیکن یوں قرآن نے استعمال نہیں کیا. فَسَيَكْفِيكَهُمْ، یہ سین صوفہ والی ہوگی نا، سین صوفہ، یکفی، یکفی کا، یکفی کا ہم، پہلی کا ہوگی دوسری ہم ہو گئی. تو یہاں پر بھی سیکفی کا ایہم، ایہم کی بجائے قرآن نے متصل کو استعمال کیا ہے. تو پس افعال قلوب میں سے اگر نہ ہو تو پہلی والی صورت میں زیادہ ارجح یہ ہے کہ ضمیر متصل کو استعمال کیا جائے. واختلفوا، اور اختلاف کس میں ہے کہ اذا کان الفعل قلبیا، کہ جب پہلی والی صورت میں فعل قلبی ہو، جیسے خلتو کا، ظننتو کا، خلتو کا ہو، ظننتو کا ہو، یہاں پہ اختلاف ہے، یہاں پر بھی اختلاف ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسری صورت تھی باب کانا، وہاں پر بھی اختلاف ہے، وہ جو کنتہ اور کانا ہو زید ان کی مثالیں تھیں. فقال الجمہور، تو وہاں پہ اکثریت نحویوں کی کیا ہے کہ الفصل ارجح فیہن، وہاں پر بھی وہ فصل کو ارجح قرار دیتے ہیں کہ ضمیر منفصل کا لانا زیادہ بہتر ہے. یہ جمہور کا نظریہ ہے. کچھ نحوی جمہور سے ہٹ گئے ہیں، اس میں سے ابن مالک ہیں. ابن مالک نے کیا کہا؟ کہتے ہیں واختار ابن مالک فی جمیع کتبہ الوصل فی کانا، ابن مالک نے اپنی تمام کتب میں جو کانا والا باب ہے نا، اس میں اختیار کیا ہے کہ وصل جو ہے نا متصل کا لانا یہ زیادہ کیا ہے جی، راجح ہے. واختلف رأیہ فی الافعال القلبیہ، وہ جو پہلے والی صورت میں افعال قلبیہ تھی وہاں پہ ان کی رائے کیا ہے، مختلف ہو گئی ہے، یعنی ان کی مختلف کتابوں میں مختلف رائے ہو گئی ہے. فطارتاً، تو کچھ کتابوں میں یا کچھ مقامات پہ وہ جمہور کے موافق ہو جاتے ہیں، وطارتاً خالفہم، اور کچھ کتابوں میں یا کچھ مقامات پہ جمہور کے مخالف ہو جاتے ہیں. ثم العلم، یہ معرفہ کی پہلی قسم تھی، ضمیر جو عارف المعارف ہے، پھر دوسرے نمبر پہ علم کی قسم ہے، تو اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.